وآلہ وسلم خیر امت کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم او کما قال صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والطیبین والطاہرین والحمد للہ رب العالمین۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سائے ہر ولی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرے ساتھ بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور العینین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا جد الحسنین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں تمام حمد و ثنا اس ذات کے لیے، وہ ذات جو خالق کائنات بھی ہے، مالک کائنات بھی ہے، رب العالمین بھی ہے، احسن الخالقین بھی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کی حمد و ثنا کے بعد حضور سرور کونین نبی الحرمین صاحب مشرقین والمغربین حضور نور مجسم شفیع معظم تاجدار مدینہ راحت و قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ قائد المرسلین و خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ کے دربار کو ہر بار دربار میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً محبتاً نذراناً درود شریف پڑھنے کے بعد دعا گو ہوں کہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنے دربار لم یزل میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک امام الانبیاء کے وسیلہ جلیلہ سے آپ کا آنا آپ کا بیٹھنا میرا پڑھنا اپنی پاک بارگاہ لم یزل میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک اپنی عظیم الشان کتاب قرآن پاک فرقان حمید برہان رشید میں نسبت اولیاء کا ذکر فرما رہا ہے۔ ایک تو یہ ماہ مبارک ماہ سفر ہے، اور سفر کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ جاہل لوگوں نے چند باتیں پھیلا دی ہیں۔ آپ نے بھئی سفر میں نکاح نہیں کرنا، سفر میں شادی نہیں کرنی، سفر میں بچی کی رخصتی نہیں کرنی، سفر میں آپ نے کام نہیں کرنا، سفر میں گھر سے باہر نہیں نکلنا، سفر میں آپ نے تجارت نہیں کرنی، سفر میں آپ نے خرید و فروخت نہیں کرنی، سفر میں گھر میں جھاڑو نہیں دینا، سفر کے مہینے میں آپ نے جو ہے وہ گھر کے کام نہیں کرنے، فلاں 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 روز آئے دن ہمیں سننے کو نئی نئی باتیں ملتی ہیں۔ اصل اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندو پاکستان سے چلے گئے، لیکن وہ جانے سے پہلے اپنی چند رسومات اپنی رسم پاکستان میں چھوڑ گئے۔ آج کلمہ پڑھنے والے مسلمان، اللہ کو ماننے والے، توحید کے قائل مسلمان ان ہندوؤں کے باطل عقائد پر اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول کا اس کے بارے میں دو ٹوک فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا ولا سفرا ولا ادبا ولا طیرا، نہ سفر میں کوئی تکلیف آتی ہے، نہ پرندے میں کوئی خوش قسمتی، نہ بدبختی ہے، سارے سال اللہ کے ہیں، سارے مہینے اللہ کے ہیں، سارے دن اللہ کے ہیں، سارے ہفتے اللہ کے ہیں، خوشی بھی وہ رب عطا فرماتا ہے، غم بھی وہ رب عطا فرماتا ہے۔ لیکن جو ہمارے اکابرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ تو اس مہینے کو معاذ اللہ برا تے منحوس مہینہ تصور کرتے ہو،
اس ماہ مبارک میں ایک نہیں ہزاروں اولیاء کرام کا وصال بکمال ہوا۔ ہمارے نزدیک تو یہ بڑا عظمت والا افضل مہینہ ہے، کتنے اولیاء کرام ہیں، آپ ان کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، ان کا وصال بکمال سفر میں ہوا۔ چونکہ ہمارا تعلق اہل سنہ و جماعت سے ہے، ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے تمام نبیوں کو، تمام رسولوں کو، آپ کے تمام اصحاب کو، آپ کی اہل بیت اطہار کو، آپ کی امت کے اولیاء کو ماننے والے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نبی نے فرمایا ذکر الانبیاء عبادہ و ذکر الاولیاء کفارہ، انبیاء کے ذکر کرنے سے اللہ عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اولیاء کے ذکر کرنے سے اللہ اس کے زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اہل سنہ و جماعت میں تقریباً 70 یا 80% کوئی نہ کوئی بندہ کسی نہ کسی شیخ کا، کسی نہ کسی مرشد کا مرید ہے، اس کی کسی نہ کسی شیخ کے ساتھ، کسی نہ کسی پیر کے ساتھ نسبت قائم ہے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے نسبت تو قائم کی ہوئی ہے، لیکن وہ جانتے نہیں ہیں کہ نسبت کیا ہے، نسبت کے اقسام کیا ہیں، اس نسبت کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ اور بہت سارے وہ ہیں جو نسبت سے بالکل خالی ہیں۔ آج کی گفتگو ہماری اس نسبت پر ہوگی۔ اس سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی، آپ کو سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں بے شمار آیتیں ہیں اور ذخیرہ حدیث میں بے شمار حدیثیں ہیں، ایک نہیں ہے، درجنوں حدیثیں ہیں جس میں اللہ کے رسول نے نسبت کا ذکر فرمایا۔ میں سب سے پہلے آپ کے سامنے قرآن پاک کی 5 آیت مقدسہ کی تلاوت کر دیتا ہوں، ساتھ ان کی تھوڑی تھوڑی تفسیر بیان کروں گا، آپ کو نسبت سمجھ آ جائے گی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا بعبدہ لیلا، جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی رات کے تھوڑے حصے میں، الی المسجد الحرام، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، اس جگہ کی سیر کروائی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ کیسی سیر ہے؟ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی۔ کس کو سیر کروائی؟ اپنے پیارے بندے کو۔ کس ٹائم کروائی؟ رات کے تھوڑے حصے میں کروائی۔ کہاں سے کہاں تک کروائی؟ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کروائی۔ اے اللہ، مسجد اقصی سے مسجد حرام کیوں؟ نبی کو اگر سیر کروانی تھی مری لے آتا، نبی کو سیر کروانی تھی شام لے جاتا، نبی کو سیر کروانی تھی عراق لے آتا، نہیں، فرمایا الذی بارکنا حولہ، میں نے نبی کو اس جگہ کی سیر کروائی جس کے ارد گرد برکت ہے۔ جتنی بھی تفسیریں آپ اٹھا لیں، کھنگال لیں، آپ کسی بھی مفسر سے سوال کر لیں، الذی بارکنا کی تفسیر کیا ہے؟ وہ کون سی برکت ہے جو اللہ نے رکھی؟ ایسی کیا چیز تھی اس جگہ میں؟ اللہ پاک نے میرے نبی کو وہاں تک لے کے سیر کروائی، وہاں اللہ نے نبیوں کو جمع کیا۔ کیا؟ وہ کہتے ہیں یہاں پہ 70,000 انبیاء کرام کے مزار ہیں۔ جو کہے داتا علی حجویری جانا شرک ہے، بابا فرید جانا شرک ہے، مزارات پہ جانا شرک ہے، وہ واقعہ معراج کو پڑھ کر دیکھے، اللہ پاک نے ابتدا اس لیے کی ہے، اے حبیب ہم آپ کو اس جگہ کی سیر کروائیں گے جس کے ارد گرد برکتیں ہیں۔ اے اللہ کس کی برکت ہے؟ فرمایا 70,000 انبیاء کے مزار ہیں۔ اے اللہ ساری زمین تیری ہے، آسمان تیرا ہے، مشرق و مغرب تیرا ہے، آخر کیا وجہ ہے اس زمین کی کہ تو نے اس میں برکت رکھی ہے؟ وہ کہتے ساری زمین میری ہے،
اس زمین کو انبیاء کے ساتھ نسبت ہے. نبیوں کا جسم اس کے ساتھ لگا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے الذی بارکنا حولہ، اے حبیب ہم نے اس کے ارد گرد برکت رکھی ہے. میں ایک اور مثال دے دیتا ہوں. وہ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں شام کی سرزمین پر گیا، میں نے دیکھا ایک آدمی ہے آنکھوں سے معذور ہے، ہاتھوں سے معذور ہے، پاؤں سے معذور ہے، تان کے اس کے اوپر کپڑے بھی نہیں ہیں، اور زمین پہ بیٹھ کے کہہ رہے الحمدللہ علی کل حال، ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں میں اس کی طرف مخاطب ہو گیا. میں نے کہا جوان، پہننے کو تیرے پاس لباس نہیں ہے، دیکھنے کو تیرے پاس آنکھیں نہیں ہیں، چلنے کو تیرے پاس پاؤں نہیں ہیں، پکڑنے کو تیرے پاس ہاتھ نہیں ہے، کس چیز کا شکر ادا کر رہا ہے؟ اس نے کہا اس کا شکر ادا کر رہا ہوں اللہ نے مجھے شام کی زمین عطا فرمائی، اور شام کی زمین یہ انبیاء کی زمین ہے، اس کی نسبت انبیاء کے ساتھ ہے. اور دوسرا میں اس بات پر شکر ادا کرتا ہوں اس کائنات میں لاکھوں نبی آئے، اللہ نے کسی اور کا نہیں، محمد مصطفیٰ کا مجھے امتی بنایا ہے. میری نسبت اللہ کے نبی کے ساتھ ہے، اس وجہ سے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. قرآن پاک کی دوسری آیت کی طرف چلے جاتے ہیں. یوسف علیہ السلام کے بھائی گئے یوسف علیہ السلام کے پاس جب آپ مصر کے بادشاہ بن گئے. آپ جب جانے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اے جوانوں، تمہارا ایک باپ تھا جسے دنیا حضرت یعقوب کے نام سے جانتی ہے، اپنے باپ کی ذرا داستان سنو، تمہارا باپ کیسا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ مصر کیا بتائیں، ہمارا ایک چھوٹا سا بھائی تھا، بڑا خوبصورت تھا، بچپن میں اسے بھیڑیا کھا گیا، میرا بابا اس کی جدائی میں اتنا رویا کہ رونے کی وجہ سے آنکھوں کی روشنی چلی گئی. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا اتارا. قرآن بیان کرتا ہے اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یاتی بصیرا، فرمایا یہ میرا کرتا لے جاؤ، آنکھوں پہ لگانا تمہارا کام ہے، آنکھیں عطا فرمانا رب العالمین کا کام ہے. کپڑا عام ہے، آپ نے پہنا ہے، میں نے پہنا ہے. کبھی ہم اس کپڑے سے گھر میں جناب صفائی کر رہے ہوتے ہیں، کبھی اس کپڑے کو ہم گاڑی پہ مار رہے ہوتے ہیں، کبھی اس کپڑے سے ہم جوتا صاف کر رہے ہوتے ہیں. اس کپڑے کی کوئی عزت کوئی احترام نہیں ہے. اے اللہ آخر اس کپڑے میں کیا تھا؟ فرمایا وہ عام نہیں تھا، اس کی نسبت ایک نبی کے جسم کے ساتھ تھی. انبیاء کے ساتھ نسبت ہو جائے اس کپڑے میں بھی اللہ شفا رکھ دیتا ہے. بخاری میں ہے، پتہ نہیں بخاری یہ کیسے پڑھتے ہیں، ایک حدیث انہوں نے رٹی ہوئی ہے، ہزاروں حدیث ہڑپ کر بیٹھے ہیں. حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. ایک عورت نے میرے اور آپ کے مصطفیٰ کریم کے لیے اپنے ہاتھوں سے چادر بنائی اور پھر اپنے ہاتھوں سے اس کے اوپر کڑھائی کی. میرے اور آپ کے نبی جب پہن کے آئے ہر ایک صحابی نے تعریف کی، آقا یہ چادر آپ کو بڑی پیاری لگ رہی ہے. حضرت سال کے سہیل نے عرض کی آقا یہ مجھے عطا فرما دے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں نماز پڑھ لیتا ہوں، آپ نماز کے بعد یہ مجھ سے چادر لے لینا. سرکار دو عالم نے نماز پڑھی، نماز کے بعد آپ نے وہ چادر دے دی. تمام صحابہ کرام ناراض ہو گئے، اے نادا انسان، یہ اتنی محبوب صحابیہ نے اللہ کے رسول کے لیے اتنی محنت سے بنائی تھی، آپ نے نبی سے مانگ لی ہے اور یہ جانتے ہوئے مانگ لی ہے. اللہ کے رسول سائل کو کبھی خالی نہیں بھیجتے. حضرت سہیل رو پڑے. اصحاب رسول نے کہا کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا خدا کی قسم اپنے لیے نہیں مانگی، اس لیے مانگی ہے تاکہ بعد مرنے کے میرا یہ کفن ہوگا، اور مصطفیٰ کی چادر اگر میرا کفن بن گئی خدا میری قبر کو بھی جنت بنائے گا، میری آخرت کو بھی جنت بنائے گا. بتاؤ یہ عقیدے کس کے ہیں؟ یہ اہل سنہ و جماعت کے عقیدے نہیں ہیں. کفن کے بارے میں تو ہم آپ کو بتاتے ہیں، یہ عقائد ہم نے بخاری سے لیے ہیں، یہ عقائد صرف اعلیٰ حضرت سے نہیں لیے
کہ اعلیٰ حضرت نے ان کی بنیاد رکھی ہے، نہیں، اعلیٰ حضرت کی پشت پر مدینے والا مصطفیٰ کھڑا ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی ہر بات قرآن حدیث کے مطابق ہے، کوئی حدیث، کوئی ان کی بات، کوئی ایسی بات نہیں ملے گی جو قرآن حدیث کے ساتھ ٹکرائے۔ آپ نے اس کو چادر دے دی اور کہتے جب اس کا وصال ہوا، وصال کے بعد وہی چادر اس صحابی رسول کا کفن بنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں قحط سالی آ گئی، ایک جوان لڑکا آ گیا، آپ نے اصول بنا دیے، بھائی جتنے افراد ہوں گے ان کے مطابق ہم غلہ دیں گے۔ 7 بندے ہیں، 7 بندوں کا راشن ملے گا، 8 ہیں تو 8 کا راشن ملے گا، راشن کو سٹاک نہیں کیا جائے گا۔ ایک جوان لڑکا آ گیا، اس نے کہا وزیروں مجھے راشن چاہیے۔ بھئی گھر میں کتنے افراد ہیں؟ انہوں نے کہا 5 افراد ہیں۔ راشن دے دیا۔ اس نے کہا مجھے اور چاہیے۔ اس نے کہا اور کی گنجائش نہیں ہے، اگر اور چاہتا ہے تو اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کے پاس چلا جاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ گیا، اے اللہ کے پاک نبی، میرے گھر میں 7 کے 5 افراد ہیں، راشن کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا میرے غلاموں نے نہیں دیا۔ حضرت دیا ہے لیکن مجھے دگنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا دگنا کیوں مانگتا ہے؟ اس نے کہا حضرت اگر میں اپنا تعارف کراؤں نا تو آپ سارا کا سارا راشن مجھے دے دیں گے۔ آپ نے فرمایا تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ جب آپ پر الزام لگا تھا، آپ کے کردار پر الزام لگا تھا، جس بچے نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی، میں وہی بچہ ہوں، آج جوانی میں آپ کے سامنے آ رہا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام خوش ہوئے، آپ نے پیشانی پہ بوسہ دیا، غلاموں کو حکم دیا بھئی گھوڑے بھی دو، اونٹ بھی دو، راشن بھی دو اور اس کے گھر تک چھوڑ کے آؤ۔ حاطب غیب سے آواز آئی، اے اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام اتنا پیار، بوسہ بھی آپ نے دیا ہے، اونٹ بھی دیے ہیں، گھوڑے بھی آپ نے دیے ہیں، اے اللہ اس نے میری گواہی دی تھی۔ اللہ پاک نے فرمایا یوسف سن لے، جو تیری گواہی دے تو اپنی شان کے مطابق دیتا ہے، اسی طرح جو نبی کا امتی اپنی زبان سے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، جو میری گواہی دیتا ہے، قیامت کے دن میں رب اس کو اپنی شان کے مطابق عطا فرماؤں گا۔ نسبت اس کی گواہی کے ساتھ ہو گئی ہے۔ قرآن پاک کی 3 آیت کی طرف چلے جاتے ہیں، یہ سمجھتے ایمی ہے، یہ ایمی مرید ہوتے ہیں، ایمی پیروں کو مانتے ہیں، ایسے نہیں ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، حضرت مریم سلام اللہ علیہ اللہ کی ولیہ ہیں، آپ ان کی تربیت کرتے تھے۔ حضرت مریم 9 عمر کی ہیں، ایک دن کسی کام کے لیے جانا پڑا، خود اپنے ہاتھوں سے دروازہ بند کیا، دروازے کو تالا لگایا، چابی اپنے جیب میں ڈالی، چلے گئے۔ شام کا ٹائم حضرت زکریا آئے، آپ نے دیکھا حضرت مریم علیہ السلام کا حجرہ ہے، اپنے ہاتھوں سے تالا کھولا، دروازہ کھولا، اندر دیکھے پھل پڑے ہوئے تھے، وہ بھی بے موسم پھل۔ اگر آم کا موسم نہیں ہے تو آم پڑا ہوا ہے، سیب کا موسم نہیں ہے تو سیب پڑا ہوا ہے۔ حضرت زکریا نے پوچھا یا مریم انا لکی ھذا، کہاں سے لیے تو نے؟ کمرہ بند ہے، تالا میں نے لگایا ہے، چابی میرے پاس ہے، آئے تو آئے کہاں سے ہے؟ قالت ہوا من عند اللہ، یہ میرے رب نے مجھے عطا فرمایا۔ سنیں، جیسے ہی کہا کہ میرے رب نے عطا کیے، قرآن کیا کہتا ہے؟ ہنالک دعا زکریا ربا، اسی جگہ پہ حضرت زکریا نے دعا کے ہاتھ اٹھا دیے۔ ابھی بھی آپ نہیں سمجھ سکتے قرآن پاک کی اس آیت کو۔ اے مریم آپ نے پھل کہاں سے لیے؟ فرمایا خدا نے دیے ہیں۔ ہنالک دعا زکریا ربا، مریم کے آستانے پہ کھڑے ہو کر اللہ کا نبی دعا مانگ رہا ہے۔ ہمیں تو کہتے ہو تم درباروں پہ جا کے مانگتے ہو، خدا نے تمہیں ہاتھ دیے ہیں، خدا نے تمہیں پاؤں دیے ہیں، تم مسجدوں میں کیوں نہیں مانگتے؟ تم کعبے میں کیوں نہیں مانگتے؟ یہ معاذ اللہ قبروں کے پاس جا کے مانگنا شرک ہے۔ میں کہتا ہوں ذرا غور تو کر، کہیں تیرا عقیدہ قرآن کے ساتھ ٹکرا تو نہیں رہا؟
میرے پاس آیت ہے تو ایک آیت پیش کر دے کہ قبور کے پاس دعا کرنا حرام ہے. زکریا علیہ السلام آئے, اللہ کے نبی ہیں, خدا کے گھر نہیں گئے, مشرق اور مغرب میں نہیں گئے. ہنالکا دعا زکریا, اسی آستانے پہ کھڑے ہو کے دعا مانگی اور دنیا کو بتا دیا ولیوں کے آستانوں پر دعا مانگنا یہ نبی کی سنت ہے اور دعا قبول کرنا یہ رب العالمین کی سنت ہے. کیوں وہاں کیوں دعا مانگی؟ باہر مانگ لیتے, دائیں بائیں مانگ لیتے. پھلوں کو رکھ کے سامنے دعا کیوں مانگی؟ کیوں؟ فرمایا اس کی نسبت اللہ کے ولیہ کے ساتھ ہے. جب نسبت ہو جاتی ہے بندہ دعا مانگتا ہے تو خدا دعا کو بھی. بعض بھائی ہمارے ختم سے چڑھتے ہیں, ایک پلیٹ سامنے رکھ کے آپ نے درود و سلام پڑھا ہے, ہم تو یہ چاول نہیں کھائیں گے. آپ نے سامنے رکھ کر درود و سلام پڑھا ہے, ہم یہ نہیں کھائیں گے. آپ نے قرآن پڑھا ہے, ہم نہیں کھائیں گے. میں نے کہا جی ہاں, قرآن کہتا ہے زکریا علیہ السلام نے پھل سامنے رکھ کر دعا مانگی تھی. اور کیوں مانگتے ہیں؟ اللہ کے نبی بیٹھے تھے, دو صحابی کھانا کھا رہے ہیں, اچانک نبی مسکرا پڑے. آقا مسکرانا کیسا ہے؟ فرمایا یہ جو میرا صحابی ہے نا بسم اللہ پڑھنا بھول گیا تھا, درمیان میں اسے بسم اللہ پڑھنے یاد آیا, اس نے جب بسم اللہ پڑھی شیطان اس کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا, شیطان نے الٹی کر دی. ہمیں سبق ملا جس کھانے پر قرآن پڑھا جاتا ہے شیطان وہ کھانا نہیں کھاتا, وہ مومن مسلمان کھاتا ہے. اس لیے ہم قرآن پڑھتے ہیں, مومنوں کا کھانا ہے, مومن ہی کھائیں گے. تیرا کام ہی نہیں, تو بے شک نہ کھا. قرآن پاک کی چوتھی دلیل لے لیتے ہیں. اللہ پاک فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس. 1.25 لاکھ نبیوں کو اللہ نے امت دی ہے, کسی کو ایک امتی, کسی کے 4 ہیں, کسی کے 1000 ہیں, کسی کے سینکڑوں ہیں. واحد میرا تے تیرا نبی ہے, اربوں خربوں کی تعداد میں میرے نبی کی امت ہے. سمجھے؟ فرمایا کنتم خیر امت, تم بہترین امت ہو. آپ کو کہا گیا اللہ وجہ موسیٰ کی امت ہے, عیسیٰ کی امت ہے, دانیال کی. کیوں؟ فرمایا ان کی نسبت محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہے. ہم نے نسبت کی وجہ سے کہا یہ بہترین امت ہے. میں آپ کو چند مثالیں سمجھا دیتا ہوں. موٹے موٹے دماغ کے بھی دوست بیٹھے ہوتے نا, ان کو یہ قرآن کی دلیلیں مشکل لگتی ہے. مثال دے دیتا ہوں. کاغذ عام ہے, آپ نے دیکھا ہے کبھی لوگ روڈ پہ پھینک دیتے ہیں, آپ کو سڑکوں میں ملے گا, آپ کو یہ گند والی جگہ پہ ملے گا, لیکن اسی کاغذ پر آپ قرآن تحریر کر دیں, اسی کاغذ پر آپ نبی کی حدیث تحریر کر دیں, لوگ چومتے بھی ہیں, سینے بھی لگاتے ہیں, سمجھ آئی, سر پہ بھی اٹھاتے ہیں. کیوں؟ فرمایا اس کی نسبت رب کے قرآن کے ساتھ ہے. اینٹ عام ہے, بٹھے میں 2 طرح کی اینٹیں تیار ہوتی ہیں. ایک اینٹ وہ ہے جو آپ کے واش روم میں لگتی ہے, آپ ننگے پاؤں نہیں جاتے. اگر غلطی سے آپ کا بچہ ننگے پاؤں چلا جائے, آپ کہتے ہو بیٹا پہلے پاؤں دھو تو پھر باہر آؤ. تو جدید قسم کے لوگوں نے واش روم کے لیے جوتے الگ رکھے ہوئے ہیں. فرمایا یہ واش روم کے جوتے ہیں, یہ کمرے کے ہیں, یہ ٹی وی لانچ کے جوتے ہیں. حالانکہ اینٹ بٹھے میں تیار ہوئی ہے, آپ ننگے پاؤں نہیں جاتے. وہی اینٹ مسجد میں لگ جائے وہاں سجدہ کرتے ہو, وہی اینٹ کعبے میں لگ جائے آپ چومتے ہو, وہی اینٹ حجر اسود کے ساتھ لگ جائے آپ دیکھنے کو تڑپتے ہو. کیوں؟ فرمایا اس اینٹ کی نسبت باتھ روم کے ساتھ ہے, اس اینٹ کی نسبت خدا کے گھر کے ساتھ ہے. کتنی سبزیاں ہیں پاکستان میں, یہ فرید صاحب بیٹھے ان کو تو زبان ہی یاد ہوگا. کوئی سبزی ایسی نہیں ہے, کبھی سنا ہے کریلا شریف, بھنڈی شریف, توریاں شریف, مالٹا شریف, آم شریف نہیں. واحد ایک سبزی ہے, علماء کہتے جب بھی کہو کدو شریف, کدو کو کدو نہیں کہنا,
کدو شریف، علماء سے پوچھا کیوں؟ ساری سبزیاں اللہ کی ہیں۔ فرمایا ساری اللہ کی ہیں، اس کی نسبت محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ امام مالک تو کہتے جو کدو کی توہین کرے اور کہے میں نہیں کھاتا، یہ ایسی ویسی سبزی ہے، آپ کہتے میرے فتوے کے مطابق 30 لتر پھیرو، 30 کوڑے مارو، اس کی نسبت نبی کے ساتھ ہے۔ سمجھیں؟ کپڑا عام ہے، آپ کے پاس بھی ہے، میرے پاس بھی ہے، کوئی عزت نہیں ہے، تھوڑا سا میلا ہوگا بیوی کو دیں گے، بیٹی کو دے دیں، ہاں بھی دھو دیں، اس کا دھومن نالیوں میں جا رہا ہے، گٹر میں جا رہا ہے، کوئی احترام نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے۔ لیکن یہ کپڑا اگر بیت اللہ کا غلاف بن جائے تے مرتے ٹائم بندہ وصیت کرتا ہے یار وہ خانہ کعبہ کے غلاف کے دو دھاگے تو دے دینا ہم نے آنکھوں پہ لگا کے جانا ہے۔ یہی کپڑا اگر قرآن کا غلاف بن جائے آپ چومتے بھی ہو، سینے بھی لگاتے ہو، کیوں؟ فرمایا اس کی نسبت رب کے قرآن کے ساتھ ہو گئی ہے۔ میں نے صرف آپ کو اتنا سمجھانا ہے کہ عید کی نسبت خدا کے گھر کے ساتھ ہو جائے وہ اتنی عظیم ہو جاتی ہے، تیری میری نسبت داتا علی حجویری کے ساتھ ہو جائے، پیر میر علی شاہ صاحب کے ساتھ ہو جائے، خواجہ معین الدین چشتی کے ساتھ ہو جائے، گولڈا شریف کے ساتھ ہو جائے، امام بری سرکار کے ساتھ ہو جائے، خواجہ نظام الدین کے ساتھ ہو جائے، اور جن کی نسبت اللہ والوں کے ساتھ ہو جاتی ہے اتوی بیڑا پار ہے، اتوی بیڑا پار ہے۔ اچھا پھر میں آپ کو اگلی بات بتاؤں، اے بھی سن لینا، جیسی نسبت ہوگی ویسا اثر ہوگا۔ کہتے ہیں نا پیر کو آپ نے تلاش کرنا ہے، پہلے اس کو دیکھیں، آپ اس کو پرکھیں، لوگوں کی بات میں نہ آئے، ایک کرامت ہے تو یہ کرامت ہے، اس کے ابو یوں تھے تو اس کے دادا وہ تھے، یہ ہے تو بھی ہے، اس کے ابو کو نہیں دیکھنا، اس کے آستانے کو نہیں دیکھنا، یہ دیکھنا ہے میں کس کے ساتھ نسبت جوڑ رہا، یہ کیسا ہے۔ اچھی نسبت ہوگی آپ کو جنت میں لے جائے گی، بری نسبت ہوگی دوزخ میں لے جائے گی، اور نسبت کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ یہ افریقہ میں ایک عالم گھرانہ، وہ ایک شیخ کے ساتھ ان کی نسبت ہو گئی، بچے کو انہوں نے امریکہ میں پڑھایا، جب بچہ زیادہ پڑھ گیا تو وہ دوریا بن گیا، اس نے اللہ کے وجود کا انکار کر دیا۔ یہ زیادہ جو تعلیم ہوتی ہے نا یہ بھی انسان کی مت مار جاتی ہے، ساری زندگی سکول کالج پڑھا بچے کو پھر ایک وقت آتا ہے باپ کا جنازہ نہیں پڑھنے آتا، پیچھے مولویوں کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے، وراثت ہم لیں گے، جنازہ مولوی صاحب پڑھائیں گے، تم باپ کا ترکہ وہ ہم لیں گے، اچھا غسل وہ مولوی صاحب دیں گے، پھر یہی حال ہوتا ہے۔ بیٹا اس کا دوری ہو گیا، خدا کے وجود کا اس نے انکار کر دیا، باپ بڑا شرمندہ، برادری کو کیسے بتاؤں، لوگ کہیں گے تو خود عالم دین ہے، تیرا بیٹا گمراہ ہو گیا ہے۔ بڑی اس نے کوشش کی لیکن تھک ہار گیا، آخر کار اس نے اپنے شیخ کامل کو جا کے بتایا حضرت میرا بیٹا وہ اللہ کے وجود کا انکار کر گیا۔ آگے شیخ واقعی کامل تھا، اس نے کہا کوئی بات نہیں، اپنے بچے کو لے آؤ میرا مرید بنا دو۔ انہوں نے کہا حضرت وہ خدا کو نہیں مانتا، اللہ کے وجود کا اس نے انکار کر دیا ہے۔ فرمایا کوئی بات نہیں، میرے پاس لے آؤ، میرے ساتھ نسبت تو جوڑ کر دیکھو۔ انہوں نے ماں تے والد نے بچے کو مجبور کر دیا کہ ہمارے شیخ کے ساتھ نسبت کر، چاہے تو اپنے خدا کو مانتا ہے نہیں مانتا، بس ہماری یہ بات مان جا، ہمارے شیخ کے ساتھ جڑ جا۔ بچے نے کہا ٹھیک ہے میں شیخ کے ساتھ نسبت قائم کروں گا لیکن اس کی کوئی بات نہیں مانوں گا، کہا منظور ہے۔ شیخ کے ساتھ نسبت ہو گئی، شیخ نے اس کی ڈیوٹی لگائی، بیٹا میں نے تو اسے اپنی خلافت میں اپنی بیعت میں لے لیا ہے، آج کا کھانا کل کا کھانا جب تک میں رہوں گا وہ آپ نے مجھے لا کے دینا ہے۔ لڑکا آتا کھانا رکھتا، شیخ کی زیارت کرتا چلا جاتا، پانی رکھتا شیخ کی زیارت کرتا چلا جاتا، ایک دن 10 ہو رہا، بیٹھا 2 منٹ سنا پھر چلا گیا، آنا جانا شروع کر دیا،
ایک دن اس نے شیخ کے سامنے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اور بچے کے باپ نے کہا پیر صاحب کیا کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے تو کچھ نہیں کیا، بیٹے سے پوچھ لو بیٹا تیرے پیر نے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا میں ساری رات سوچتا رہا، جب سے میں اس کا مرید ہوا ہوں میں نے نہ اسے صغیرہ گناہ کرتے دیکھا ہے نہ میں نے اسے کبیرہ گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس کے چہرے پر نور خدا دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا ہے اتنا نور ہو نہیں سکتا، نور دینے والا خدا موجود ہے۔ میں صرف نسبت قائم کرو، اچھی نسبت تھی بچہ واپس مسلمان ہو گیا، کہ بری نسبت کیا ہے؟ وہ حضور کے زمانے میں بچہ پیدا ہوا نا، ماں اٹھا کے نبی کی بارگاہ میں لے آئی، صحابیات کا یہ عمل تھا، گھٹی وہ اللہ کے نبی سے دلواتے تھے، سمجھے؟ وہ لے آئے، اللہ کے رسول نے کھجور کی گھٹی دی اور آپ نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیر کے وداع بالبرکہ، برکت کی دعا فرما دی۔ اللہ پاک نے اس بچے کو خوبصورت بال عطا فرمائے، لوگ دور دراز سے آتے تھے زیارت کرنے کے لیے، اور دیکھو یہ وہ بال ہیں جن بالوں پہ سرکار نے ہاتھ پھیرا ہے۔ کچھ عرصے بعد وہ بچہ سر سے گنجا ہو گیا، باپ دائیں بائیں آگے پیچھے علماء کے پاس گیا، علماء نے کہا یار یہ بتا تیرا بچہ بیٹھتا کن کے پاس ہے؟ انہوں نے کہا حضرت بد عقیدہ کی صحبت میں۔ فرمایا بد عقیدہ کی نسبت نے اس کو نعمت رسول سے محروم کر دیا ہے۔ جیسی نسبت ہوگی ویسا اثر ہوگا۔ اب جو لوگ نسبت قائم کرنے والے وہ چار چیزوں کو سمجھیں گے، بس یہ میرے جمعے کا نچوڑ ہے۔ علماء کہتے ہیں نسبت کی ہیں چار قسمیں۔ کچھ لوگ نسبت کی زیادہ باتیں کرتے ہیں نا، مولویوں کو کیا پتا، یہ شریعت ہم جانتے ہیں، طریقت سے مولویوں کا کوئی واسطہ نہیں ہے، ہم بڑے پہنچے ہوئے ہیں۔ ہم نے کہا پیرا تیرا جھوٹ تیرے آستانے پہ چلے گا، آنا ممبر کے وارث تو ہم ہیں، اور سرکار کا ممبر ہمارے پاس ہے، تیری جیلی پیری مریدی ہم نہیں چلنے دیں گے۔ ہم بتاتے ہیں نسبت کیا چیز ہے، ہم نے سچوں کو مانا ہے، سچوں نے ہماری تبلیغ کی ہے، سچوں نے ہمارا ہمیں درس دیا ہے۔ علماء کہتے ہیں نسبت کی ہیں چار قسمیں۔ نیا فتنہ اٹھا نا، ہم بابے شابے کو نہیں مانتے، قصے کہانیوں کو نہیں مانتے، آؤ پھر کہانی سن لو۔ علماء کہتے ہیں ایک ہے نسبت انعکاسی۔ آپ ہیٹر کے پاس گئے، سخت سردی تھی، آپ کوئلوں کے پاس گئے، آپ چولہے کے پاس گئے، جب تک آپ کو ہیٹ ملتی رہی، جسم کا ٹیمپریچر برقرار رہا، آپ کو سکون ملتا رہا۔ جیسے ہی آپ نے ہیٹر کو چھوڑا، آپ ہیٹر سے دور ہوئے، کوئلوں سے دور ہوئے، اسی طرح سردی لگ گئی، پھر وہی کیفیت، پھر ویسے کے ویسے۔ کچھ مرید شیخ کے پاس جاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ علماء کہتے ہیں یہ نسبت انعکاسی ہے، جیسے یہ آستانے سے باہر نکلے ویسے کے ویسے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، یہ ایسے نہیں میں حدیث پڑھتا ہوں، بابو کو نہ مانو، حدیث تو مانو۔ حضرت حنظلہ نے کہا میں منافق ہو گیا۔ ابو بکر صدیق نے کہا حنظلہ کیا کہہ رہے ہو، خدا کا خوف کرو یار، اپنے آپ کو منافق کہہ رہے ہو۔ اس نے کہا میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میں نبی کے پاس جاتا ہوں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، میرا دل یاد خدا سے تڑپتا ہے، میری کیفیت میں رقت طاری ہو جاتی ہے، مجھے جنت دکھائی دیتی ہے، مجھے دوزخ کا خوف یاد آتا ہے، مجھے اللہ یاد آتا ہے۔ جیسے ہی میں گھر میں آتا ہوں پھر ویسے کا ویسا۔ اے منافق نہیں ہو تو اور کیا ہو؟ نبی کے پاس کچھ اور ہوتے ہیں، نبی کی بارگاہ چھوڑتے ہیں، آستانہ رسول چھوڑتے ہیں، ہماری کیفیتیں بدل جاتی ہیں۔ ابو بکر صدیق نے کہا یہ مسئلہ تو میرے ساتھ بھی ہے، آؤ نبی سے پوچھتے ہیں۔ نبی کے پاس گئے، میرے نبی مسکرا پڑے۔ اب جواب کیا دیا؟ فرمایا جو میرے پاس بیٹھ کر تمہیں فیض ملتا ہے، تمہاری کیفیت تبدیل ہوتی ہے، اگر یہ کیفیت گھر میں رہے تو مجھے کون پوچھے گا؟ پیر کون بنائے گا؟ شیخ کون بنائے گا؟ اور یہ جو کیفیت
ابھی تمہاری ہے، اگر گھر میں ہو خدا کی قسم آسمانوں سے فرشتے اتر کے تمہارے ساتھ سلام کریں گے۔ اس کو کہتے ہیں نسبت انعکاسی۔ جب پیر کے پاس گیا بدل گیا، باہر نکلا اور ہو گیا۔ دوسری ہے نسبت القائی۔ نسبت القائی کسے کہتے ہیں؟ آپ چولہے کے پاس گئے، ہیٹر کے پاس گئے، آپ نے آگ کو سیکا، سیکنے کے بعد چراغ لیا، چراغ جلا کے آگ اپنے ساتھ لے لی۔ اب جہاں جہاں جائیں گے آگ کی ہیٹ، آگ کی حرارت آپ کے جسم کو حرارت پہنچائے گی۔ لیکن جب اس چراغ کے اندر تیل ختم ہو جائے گا، تیل ختم ہو جائے گا، چراغ بجھ جائے گا، پھر جسم ٹھنڈا۔ تو کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنے شیخ کے پاس جاتے ہیں، عارضی فیض ملتا ہے، 2 دن کا 3 دن کا، گھر آئے پھر ویسے کے ویسے۔ میں چل ایک مثال دے دیتا ہوں۔ امام ترمذی گزرے ہیں، صاحب ترمذی نہیں، ایک اور ترمذی ہیں۔ یہ وہ حکیم گزرے ہیں جسمانی روحانی جنہوں نے سب سے پہلے دنیا میں آپریشن تھیٹر تہخانے میں قائم کیا، بیسمنٹ میں۔ وہ کہتے ہیں ہوا کے اندر بیکٹیریا ہوتے ہیں، جراثیم ہوتے ہیں، جہاں پہ کٹ ہوتے ہیں وہاں پہ جراثیم اثرات چھوڑ دیتے ہیں، مریض کا جسم درست نہیں ہوتا۔ پہلا دنیا کا حکیم ہے جس نے بیسمنٹ کے اندر آپریشن تھیٹر لگایا۔ کہتے بیٹھے ہوئے تھے، جوان لڑکی آتی، آج سر میں درد ہے، آج ادھر درد ہے، آج ہاتھ میں درد ہے، آج پاؤں میں درد ہے، آپ دوائی دیتے چلے جاتے۔ ایک دن اس نے دیکھا حکیم صاحب اکیلے بیٹھے ہیں، اس نے کہا حضرت مجھے درد نہیں ہے، مجھے آپ سے محبت ہے۔ اتنی بات کہی، امام ترمذی نے کہا او بدبخت، اے اپنی آخرت تو برباد کر بیٹھی ہے، میری آخرت بھی برباد کرنے آئی ہے، جا میرے دربار سے دفع ہو جا، دوبارہ نہ آنا۔ لڑکی چلی گئی۔ 30 سال بعد امام ترمذی کہتے میں وضو کر رہا تھا، اچانک خیال آیا یار وہ لڑکی آئی تھی، آفر بھی ملی تھی، تھا بھی کوئی نہیں، اگر میں اس کے ساتھ کچھ غلط کر لیتا، آج توبہ کر لیتا، خدا تو معاف کر دیتا۔ پھر اچانک رونے لگ گئے، دل کی کیفیت بدل گئی، آنسو آنسو۔ مریدوں نے کیا ہوا؟ اور فرمایا 30 سال پہلے میرا یہ عالم تھا، کسی ماں بیٹی کو آنکھ اٹھا کے نہ دیکھتا تھا، آج 70 سال کا بابا بن گیا ہوں، آج وضو کرتے ہوئے خیال آ رہا ہے، آج یہ دل کر رہا ہے کہ میں یہ کام کر لیتا۔ کہتے ساری رات روتا رہا، آنکھ لگی، جسم کی آنکھ بند ہوئی، دل کی آنکھ کھل گئی، آمنہ کے لال کا دیدار ہو گیا۔ بیٹا حکیم ترمذی کیوں رو رہے ہو؟ آج تو صبح سے روئے جا رہے ہو۔ آقا 30 سال پہلے میرا یہ عالم تھا، کسی عورت کو دیکھتا نہ تھا، آج 70 سال کا ہو گیا ہوں، عورت کے خیالات میرے پاس آتے کیوں ہوں؟ کیا میں نے نماز میں کمی کی ہے؟ کیا میرا دین ناقص ہو گیا ہے؟ میرا ایمان ناقص ہو گیا ہے؟ ہائے ہائے، میرے نبی نے جو بات کی سنیو، اور سونے پہ لکھ لو، اس کو تختی بنا کے اپنے گلے میں تعویذ بنا لو۔ میرے نبی نے فرمایا تو وہی ہے، ایمان بھی وہی ہے، اسلام بھی وہی ہے، تیری عبادت اور ریاضت بھی وہی ہے۔ فرق کتنا تھا؟ وہ 30 سال پہلے والا زمانہ میرے زمانے کے ساتھ نسبت تھی۔ آئے آئے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے۔ وہ 30 سال کا جو دور تھا، اس دور کو دور مصطفیٰ کے ساتھ نسبت تھی، تو میرے دور کی نسبت کی وجہ سے اس صدی میں جو بھی رہا ہے اس کا ایمان کامل ہی کامل رہا۔ اس کو کہتے ہیں نسبت القائی۔ شیخ کے پاس گئے، ٹھیک ہے، شیخ سے جدا ہوئے، بس ختم۔ تیسری ہے نسبت اصلاحی۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ شیخ کی تکلیفوں کو برداشت کرنا۔ شیخ جتنا ظلم کرے، شیخ جتنی فٹیگ ڈالے، شیخ جتنا غصے ہو، بس سر نہیں اٹھانا۔ یہ ہر بندے کو سمجھ نہیں آتی، اور پیر ہوگا اپنی جگہ میری بےزتی کیوں کی ہے؟ نہ نہ نہ، ایسے ملتی ہے خلافتیں، ایسے ملتے ہیں پھر شیخ کی خدمت میں رہنا، صحبت میں رہنا، پھر شیخ آزمانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔
کوئی بھی کام آپ کو دے سکتا ہے. 10 بندے گاؤں کے آگے مریدوں نے ایک بزرگ کے ہاتھ، انہوں نے کہا حضرت ہم آپ کی بیعت کرنے آ رہے ہیں. آج تو جس کے ہاتھ میں دینا وہ ہاتھ پکڑ لیتا ہے، ادھر ایک ہاتھ سے ہاتھ پکڑ رہا دوسرا ہاتھ جیب میں ڈال لیتا ہے. آج کے پیر کی میں بات نہیں کر رہا، میں اصلی پیروں کی بات کر رہا ہوں. اصلی پیروں کے ہم ساتھ ہیں، نقلیوں سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے. مت سمجھنا یہ ہمارے تھے فلاں تھے، نانا نانا. ہم حقیقی پیروں کو ماننے والے ہیں، جیلیوں کو نہیں ماننے والے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جو مرید ہونا نا 10 کبوتر لے آؤ سفید، 10 چھریاں لے آؤ، ایسی جگہ پہ ذبح کرو جہاں خدا نہ دیکھ رہا ہو. لے گئے مرید، ایک نے پہاڑوں کے اندر ذبح کر لیا، دوسرا غار کے اندر چھپ گیا، تیسرا پتھر کے اندر گیا، ایک تو پانی کی تہہ میں اتر گیا، ایک درختوں کے اندر، ایک جھونڈ کے اندر. 10واں مرید ہے بڑا فقیر سادہ سودہ، پہاڑوں میں گیا، جیسے ہی ذبح کرنے لگا نہیں 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 نہیں، پہاڑوں کا بھی تو رب اللہ ہے. پتھر کے نیچے گیا، نہیں نہیں، پتھروں کا خالق و مالک اللہ ہے. آخر کار اسے ایک تنہائی میں جگہ ملی، جب ذبح کرنے لگا بسم اللہ اللہ اکبر، چھری گر گئی. فرمایا ادھر بھی اللہ ہے، جانور ذبح کرو تکبیر پڑھو، تکبیر میں خدا کا نام آتا ہے. اچھا یہ آستانے پہ زندہ کبوتر لے کے پہنچ گیا، باقی 9 نے ذبح کیے ہوئے رکھ دیے. آپ نے کہا کہاں کیا جی؟ پہاڑوں میں. تو نے کہا کہ غار میں، تو نے کہا کہ درختوں میں، تو نے کہا کہ جھنڈ میں. اوے فقیرہ تو نے ذبح کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا حضرت میں کئی مہینے ساری دنیا گھوما ہوں، کوئی ایسی جگہ نہیں ملی جہاں خدا موجود ہی نہ ہو. آپ نے فرمایا میں تیری بیعت کرتا ہوں، 9 کو کہا نکل جاؤ میرے آستانے سے. اس کو کہتے ہیں نسبت اصلاحی. چوتھی ہے نسبت اتحادی، یہ آخری قسم ہے سمجھے. نسبت اتحادی اپنے شیخ کی محبت میں اتنا گم ہو جانا، فنا فی شیخ ہو جانا، اتنا گم ہو جانا، اتنا جتنا اس کے سینے میں کرنٹ ہے، روحانی فیض ہے، اس فیض کو چھین کے اپنے اندر منتقل کر دینا. اے محبوب کر سکتا ہے کوئی بھی نہیں، نہ کوئی ڈاکٹر کر سکتا ہے، نہ سائنسدان کر سکتا ہے. میں دلیل دوں گا. ہم بابوں کو مانتے ہیں جی، ہم بابوں کو کہانیوں کو نہیں مانتے. میں کہ آ تجھے میں ایک بابا دکھاتا ہوں. ہجرت کی رات ہے اور خدا کی قسم میرے پاس لوگ آئے ہیں. میں نے کہا خلافت؟ کہتے 10 سال، کسی کو 15 سال، 20 سال، 25 سال. میں کہ کوئی ایسا بندہ ہے جس کو 2 دن میں ملی ہو؟ کہتے ہماری نظر میں نہیں ہے. میں کہ میں بتاتا ہوں. ہجرت کی رات ہے، غار ثور میں ابو بکر صدیق کا ساتھ ہے، میرے نبی پاک کی سر ہے، ابو بکر صدیق کا گود ہے. جیسے ہی غار سے نیچے اترے کہتے معلوم نہ ہو رہا تھا ابو بکر کون ہے تے مصطفیٰ کون ہے. وہ کہتے 2 دن کے اندر ابو بکر صدیق کی محبت اتنی غلبہ کر گئی، مصطفیٰ کی صورت کو چھین لیا. مصطفیٰ کی صورت کا نور ابو بکر صدیق کے چہرے پر چمکنے لگا. عکس جمال مصطفیٰ کی جھلکیں ابو بکر صدیق کے چہرے پہ آنے لگی. اور رب کعبہ کی قسم ہے، سنیو اپنے عقیدے پہ ناز کرو. جیسے صدیق غار سے نیچے اترا، ہر بندہ دیکھ کے پریشان ہے، اور غلام کون ہے، امام کون ہے. یعنی اس لمحے ابو بکر مصطفیٰ کے مشابہ ہو گئے تھے. آج کا کوئی نجدی ہوتا اور کوئی وہابی ہوتا خوش ہو جاتا میں نبی کی مثل ہوں، نبی میری مثل ہے. لیکن قربان جاؤ صدیق تیرے عقیدے پر. آپ نے چادر اتاری اور مصطفیٰ کو نیچے بٹھایا، چادر اٹھا کے مصطفیٰ کے اوپر تان کے کھڑے ہو گئے. اور میں دنیا والوں دیکھو جو چادر کے نیچے بیٹھا ہے وہ امام ہے، جو چادر اٹھا کے کھڑا محمد کا غلام ہے. اگلی بات، جن لوگوں نے نسبت قائم کی ہوئی ہے وہ مت سمجھے کہ ہماری آزادی 2 منٹ میں مکمل کر لوں گا. جنہوں نے نسبت قائم کی ہوئی ہے، میں پیر میل شاہ کا مرید ہوں، میں پیر نصیر الدین کا مرید ہوں، میں فلاں کا مرید ہے، تو کچھ کہتے ہمیں تو کچھ ملا ہی نہیں ہے. ہم نے بیعت کی، پہلے بھی ویسے تھے اب بھی ویسے، کیوں نہیں ملا؟ وہ کہتے جس نے نسبت قائم کیا اس نے پھر 4 کام کرنے ہیں. اس سلسلہ کو یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں. سب سے پہلے جیسے ہی آپ نے مرید ہونا ہے سارا بوجھ اپنے مرشد پہ نہ ڈالیں. فرمایا توبہ استغفار اور سابقہ گناہوں سے آپ نے ہمیشہ کے لیے توبہ کرنی ہے.
ایسے نہیں نسبت فائدہ دے گی، نمبر ایک۔ نمبر دو، وہ کہتے ہیں شیخ کی خدمت میں رہ کر اللہ کے رسول کی ہر سنت کو اپنانا ہے۔ ایک بزرگ نے خربوزہ منگوایا، دسترخوان پہ رکھا، واپس بھیج دیا، فروٹ والا آ گیا، اس نے کہا حضرت خربوزہ پسند نہیں آیا، فرمایا ٹھیک تھا، ریٹ تو زیادہ نہیں تھا، ریٹ بھی ٹھیک تھا، حضرت کھایا نہیں ہے، فرمایا نبی نے کھایا ہے یہ مجھے پتا ہے، حدیث ہے میرے پاس کہ اللہ کے رسول نے خربوزہ اور ایک روایت میں کھجور کو ملا کے کھایا ہے، لیکن یہ نہیں پتا اوپر سے کاٹا ہے کہ نیچے سے کاٹا ہے۔ جے لجپال نبی نے اوپر سے کاٹا ہو، میں نیچے سے کاٹ لوں، نبی کی سنت کی مخالفت نہ ہو جائے، یہ سنت ہے، سمجھ دو۔ تیسری جی اہم بات، فرمایا جس سے آپ نے نسبت جوڑی ہے آپ نے اس کے پاس آنا جانا ہے۔ ہم پورا صدیوں سال نہیں جاتے، پیر صاحب کا عرس آ گیا پہنچ گئے، کیا کرنے آئے؟ بچے جھولا جھولیں گے جی، تھوڑے سے پکوڑے کھا لیں گے، نسبت تو نے قائم کیا ہے۔ نسبت کو جاری رکھنے کے لیے شیخ کی خدمت میں جانا ضروری ہے۔ کیوں؟ کہتے ایک گاڑی کی بیٹری لو ہو جائے نا، جب آپ نے گاڑی کا انجن سٹارٹ کرنا ہے، اس کے ساتھ جب دوسری بیٹری جوڑیں گے گاڑی فوراً پاور پکڑے گی، سمجھیں؟ وہ کہتے جو شیخ کا دل ہے نور سے منور ہے، آپ اس کی خدمت میں جائیں گے، وہ نور کی خیرات آپ کے دل کو ملے گی، دل میں نور پیدا ہوگا، جب دل میں نور پیدا ہوگا زبان ذکر خدا بھی کرے گی، ذکر مصطفیٰ بھی کرے گی۔ چوتھی تھی آخری چیز نسبت قائم کرنے کے لیے، وہ کہتے ہیں آپ نے کثرت سے ذکر اذکار اور بالخصوص جو آپ کے شیخ کامل نے آپ کو بتائے ہیں آپ نے ان پر عمل کرنا ہے۔ دعا ہے اللہ عمل کی توفیق۔